السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس کا پروگرام خبروں سے آگے، اور میں ہوں خالد حمید۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف نے دہشت گردوں کے خلاف ایک آپریشن عزم استحکام کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کے اجلاس کے دوران انسدادی دہشت گردی مہم تیز کرنے کے لیے عزم استحکام آپریشن کو ناگزیر قرار دیا گیا ہے۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ آپریشن کی منظوری دینے والی ایپیکس کمیٹی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ کسی کو بھی ریاست کی رٹ چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپریشن عزم استحکام کا فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب پاکستان کو افغانستان سے متصل مغربی سرحد پر آئے روز مبینہ طور پر کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے جنگجوؤں کی جانب سے حملوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو سیکیورٹی کی صورتحال سن 2008 اور 9 کے مقابلے میں کافی تسلی بخش ہے، تاہم آپریشن کا فیصلہ پاکستان میں چینی شہریوں پر حملوں کی وجہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے عزم استحکام کے نام سے فوجی آپریشن شروع کرنے کے اعلان پر سیاسی اور عوامی حلقوں میں بحث جاری ہے۔ بعض حلقے اس اعلان کو خوشائند قرار دے رہے ہیں، جبکہ بعض سیاسی جماعتیں اس کی مخالفت کرتے ہوئے معاملے کو پارلیمان میں لانے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اس آپریشن کا اعلان ہوتے ہی اس کے خلاف روایتی قبائلی جرگوں، جلسے جلوسوں اور احتجاجی دھرنوں کے اعلانات بھی ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پشتون تحفظ تحریک پی ٹی ایم کے زیر اہتمام ہفتے کو ہی جنوبی وزیرستان سے ملحقہ قصبے رزمک میں ریلی کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں خیبر پختونخوا کے کسی بھی علاقے میں فوجی کارروائی کی نہ صرف مخالفت کی گئی بلکہ مزاحمت کی دھمکیاں بھی دی گئی تھیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ خیبر پختونخوا کے سابق سیکرٹری داخلہ اور ریٹائرڈ انسپکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر سید اختر علی شاہ کہتے ہیں کہ ملک میں امن و امان کی بحالی اور دہشت گردی کا خاتمہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور اس سلسلے میں حکومت کو اقدامات اٹھانے کا حق حاصل ہے، مگر ان اقدامات سے قبل حکومت کو عوام اور سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپریشن عزم استحکام کی مخالفت کی وجہ ماضی میں ہونے والی فوجی کارروائیوں میں عام لوگوں کو پہنچنے والی مشکلات سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن ضرب عضب سمیت کئی فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کو گھر بار چھوڑ کر دیگر علاقوں کی طرف نقل مکانی کرنا پڑی، اور اب مزید کوئی بھی گھر بار چھوڑ کر یہ نقل مکانی کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم آفس نے ایک اعلامیے میں وضاحت کی ہے کہ گزشتہ مسلح آپریشنز ملک کے نو گو علاقوں میں ریاست کے رٹ چیلنج کرنے والوں کے خلاف تھے، تاہم اس وقت ملک میں ایسے کوئی علاقے نہیں ہیں۔ البتہ عزم استحکام کا مقصد پہلے سے موجود انٹیلیجنس کی بنیاد پر کی جانے والی مسلح کارروائیوں کو مزید متحرک کرنا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق عزم استحکام پاکستان میں پائیدار امن و استحکام کے لیے ایک کثیر جہتی مختلف سیکیورٹی اداروں کے تعاون اور پورے ریاستی نظام کا مجموعی قومی ویژن ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر برائے اطلاعات بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ اور استحکام سب کی اولین ترجیح ہے، لیکن وفاقی حکومت کو آپریشن عزم استحکام کے طریقہ کار، مدت اور دیگر متعلقہ امور کی وضاحت کرنی چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس اہم ترین معاملے پر سینٹ سمیت قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ سیاسی جماعتوں سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کی جائے۔ سینئر صحافی مشتاق یوسف زئی کہتے ہیں کہ حکومتی اداروں کی جانب سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہ کرنے کے باعث اب عوام کا آپریشن یا فوجی کارروائیوں سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ ان کے بقول آپریشن ضرب عضب سمیت ہر فوجی کارروائی کے بعد حکومت نے عسکریت پسندوں کو ختم کرنے کے دعویٰ کیے، مگر در حقیقت ہر آپریشن کے بعد عسکریت پسندوں کی تعداد اور قوت میں اضافہ ہوا ہے۔ شدت پسندی کے موضوع پر تحقیق کرنے والے سویڈن میں مقیم سینئر تجزیہ کار عبدالسید کہتے ہیں کہ آپریشن کا بظاہر مقصد
گزشتہ 3 برسوں کے دوران قبائلی اضلاع میں ٹی ٹی پی کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کو ختم کرنا ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی خیبر شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کے بعض علاقوں میں حکمت عملی کے ساتھ حملے کر رہی ہے تاکہ ان علاقوں میں دوبارہ کنٹرول حاصل کیا جا سکے، لہذا اسے روکنے کے لیے ایک منظم حکمت عملی درکار ہے۔ عبدالسید کہتے ہیں کہ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران پاکستانی فوج عسکریت پسندوں کے خلاف بڑے آپریشن کر چکی ہے۔ یہ آپریشن اس وقت کیے گئے تھے جب امریکی فوج افغانستان میں موجود تھی اور ایک طرح سے پاکستان کو امریکہ کی بھی حمایت حاصل تھی۔ عبدالسید کا مزید کہنا تھا کہ ماضی میں آپریشنز کے باوجود عسکریت پسندوں کے مزید طاقتور ہو کر واپس آنے پر عوام اور سیاسی حلقے بھی تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ سینئر صحافی مشتاق یوسف زئی نے کہا کہ عزم استحکام کے اعلان نے حزب اختلاف اور خیبر پختونخوا کی حکمراں جماعت پی ٹی آئی کو سیاسی مقاصد کے حصول کا ایک موقع فراہم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کے بغیر وفاقی حکومت یا فوج کے لیے عزم استحکام آپریشن شروع کرنا یا اسے پائے تکمیل تک پہنچانا ناممکن نہیں ہے۔ پی ٹی آئی برملا اس مجوزہ فوجی کارروائی کی مخالفت کر رہی ہے، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ایمل ولی خان نے آپریشن کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کوئی نیا آپریشن کرنے سے قبل وضاحت کرے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا۔ ایمل ولی خان نے کہا کہ ان کی جماعت کسی آپریشن کی حمایت نہیں کرے گی اور جب تک تمام اسمبلیوں، سینٹ اور اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا اس وقت تک عزم استحکام آپریشن پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ اپوزیشن جماعت جے یو آئی فے کے امیر مولانا فضل الرحمان نے پشاور میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ مختصر بات چیت میں سوال کیا کہ فوجیوں کے حکمت عملی سے دہشت گردی ختم ہوئی ہے یا اس میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے دعویٰ کیا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ریاستی ریٹ ختم ہو گئی ہے اور عوام مسلح تنظیموں کے رحم و کرم پر ہے۔ ناظرین، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے کسی آپریشن کی ضرورت ہے؟ کیا اسے صرف 2 صوبوں تک ہی محدود ہونا چاہیے اور پارلیمان اور اجتماعی تائید کے بغیر یہ کامیاب ہو سکے گا؟ اپنی رائے دیجیے گا۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔